بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والی 19 نمبر قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں علی محمد باب کے کچھ حالات پیش تھے، جو فرقہ بابیت کا مبلغ بلکہ بانی تھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے فرقہ بابیت کے 4 مبلغین کا ذکر ہے۔ نمبر 1، ملا محمد علی بار فروشی۔ اس کو لوگ قدوس کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ علی محمد باب کا سب سے بڑا خلیفہ تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر نو دنیا میں تشریف لا کر معاذ اللہ محمد علی بار فروشی کے پیکر میں ظاہر ہوئے ہیں۔ بعض فرقہ بابیہ کے لوگ محمد علی بار فروشی کو علی محمد باب سے فائق اور برتر بتاتے ہیں۔ ملا محمد علی بار فروشی کو باب کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سن کر علی محمد باب 19 دن رات تک روتا رہا۔ نمبر 2، مبلغ صبح ازل۔ مرزا عباس ایران کا ایک وزیر تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام مرزا حسین علی تھا، جس کا لقب بہاءاللہ ہے۔ دوسرے کا نام مرزا یحییٰ نوری تھا، جس کا لقب صبح ازل۔ وہ کہتا ہے کہ میں باب کی ایک مناجات سے متاثر ہوا، لیکن اس نے اس کے دعوے کو قرآن اور سنت پر پرکھنے کی زحمت نہ کی۔ جب باب کے کہنے سے صبح ازل خراسان گیا، اس وقت اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ صبح ازل کا باب سے تحریری رابطہ رہتا تھا، خط و کتابت چلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ باب نے علی محمد باب نے اپنا قلمدان، کاغذات، لباس، انگوٹھی اور دوسری چیزیں بھیج کر صبح ازل کو اپنا وسیع اور جانشین بنا دیا۔ پھر باب نے ایک پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جب اس کا مذہب خوب پھیل جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ہستی کو بھیجے گا۔ یہ اس کی پیشن گوئی کو دیکھ کر مختلف بابی فرقے کے لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا اپنے اپنے طور پہ کہ میں ہی وہ عظیم ہستی ہوں، میں ہی وہ عظیم ہستی ہوں۔ لیکن اکثر بابی صبح ازل کی اطاعت کرتے رہے، اور جب اس کے اللہ بھائی بہاءاللہ نے خدا کے اوتار ہونے کا دعویٰ کر دیا تو صبح ازل نے باب کی تحریروں کی روشنی میں سمجھایا بھی، مگر وہ باز نہ آیا اور آپس میں اختلاف کی شدت ہو گئی، حتیٰ کہ بہاءاللہ نے اسے زہر دینے کی کوشش بھی کی، مگر وہ بچ گیا۔ بہاءاللہ کے حالات آپ حضرات کے سامنے ابھی آگے آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ صبح ازل 1908 عیسوی تک جزیرہ قبرص میں زندہ سلامت موجود تھا۔ مبلغہ نمبر 3، یہ عورت تھی زرین تاج، جو قرۃ العین کے نام سے مشہور تھی۔ یہ قزوین کے ایک شیعہ عالم حاجی ملا صالح کی بیٹی تھی۔ والد نے اس کو گھر کے اندر ہی بڑی تعلیم دلائی، پھر اس کی شادی اس کے چچا زاد بھائی سے کر دی۔ جب اس نے باب کے حالات سنے تو خفیہ طور پر اس کو خط لکھنا شروع کیا۔ خط و کتابت باب سے اس کی چلتی رہی تھی۔ پھر ایک موقع پر باب نے اسے کہہ دیا کہ تو اپنا مذہب یعنی فرقہ بابیہ کی تبلیغ کرتی رہے۔ یہ قرۃ العین بابیوں کے علاوہ ہر شخص کو کافر اور ناپاک سمجھتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اوتار ہوں، اور کہتی تھی کہ بازار کی چیزیں ناپاک ہوں۔ ان کو پاک کرنے کا ایک ڈھکوسلا بھی اس نے بنا رکھا تھا۔ کہتی تھی میری آنکھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کا حکم رکھتی ہے، جس نجس اور ناپاک چیز پر نظر ڈال دوں تو وہ چیز پاک اور طاہر ہو جاتی ہے۔ استغفراللہ۔ یہ بہت بڑی مقررہ اور شاعرہ تھی۔ اس کے بابیت کو پھیلانے کے ساتھ بے حیائی کو فروغ دینے کے واقعات بھی ہیں۔ مردوں کے بڑے بڑے مجمعوں میں تقریریں بے محابہ کرتی تھی۔ سب نے اس کو سمجھایا مگر نہ مانی، بلکہ اتنا غلو کرنے لگی کہ فتویٰ دے کر اس کے مخالفین کو قتل کرا دیتی تھی۔ مرزا علی محمد باب کے قتل کے 2 سال کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔
چوتھا مبلغ ہے مومن خان، اس کو مومن خان ہندی بھی کہتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا، 20 سال کی عمر میں حج کے لیے نکلا۔ ممبئی میں ایک بابی سے اس کی ملاقات ہوئی، اس کی باتوں سے یہ متاثر ہو گیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں جب یہ پہنچا تو علی محمد باب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ شخص پہلے ہی ملاقات بابی بن گیا، مختلف علاقوں میں بابیت کی تبلیغ کرتا رہا۔ باب کو اس نے اپنا رب بھی کہہ دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ایک موقع پر خود بھی کہہ دیا کہ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، استغفر اللہ۔ بابی لوگ ہندوؤں کی طرح قیامت کے منکر اور تناسخ کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح پھر اسی جہاں میں آ جاتی ہے۔ ایک بابی کہتا ہے کہ ایک کتا بھونک رہا تھا، اس نابینا نے کہا ایک مکان یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے، وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کے اتنے بیٹے ہیں، اس کتے کی شکل میں اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے۔ تحقیق کی گئی تو بات ویسے ہی نکلی کہ وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کے اتنے بیٹے تھے، بس اتنی ہی بات صحیح نکلی۔ باقی کتے کی شکل میں اس آدمی کو عذاب ہونا یہ تو ایک ڈھکوسلہ ہے، قطعی عقائد کے بالکل خلاف بات ہے۔ مولانا رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اندھے نے اپنے بارے میں کیوں نہ بتایا کہ وہ پہلے کس پیکر میں تھا، پہلے جنم میں اس کے کیا حالات تھے، اپنے بارے میں بھی تو بتا سکتا تھا جب ایک دوسرے آدمی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ بس یوں ہی اس کی یہ باتیں تھیں۔ بہرحال یہ تھے چند ان کے مبلغین جن کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے مختصر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے امت مسلمہ کو فرق باطلہ سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔